الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء رفعها ووضع الميزان وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم صدق اللہ تعالی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وقال اللہ جل وعلا فی مقام آخر فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم وصل علی جمیع اخوانہ من النبیین والصالحین مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. حمد و صلاۃ کے بعد برادر گرامی قدر جناب عبدالحلیم خان صاحب غوری اور عزیز و محترم نوجوان ساتھیوں، انجمن طلباء اسلام کے بچے، ہمارے اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے رمضان مبارک کی آخری عشرہ میں طاق رات میں ہمیں آپ سے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا ہے. ممکنہ طور پر یہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے، چونکہ یہ انجمن طلباء اسلام کا پروگرام ہے تو انہوں نے ایک خاص طریقے سے اس کو آرگنائز کیا ہے اور انہوں نے عنوانات تشکیل دیے ہیں، اور اس عنوان کے تحت آج جو عنوان مقرر کیا ہے وہ ہے شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ظاہری اور باطنی، صوری اور معنوی ہر لحاظ سے مرقع حسن و جمال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معیار کمال قرار دیا ہے. دنیا کے اندر ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی پیمانہ مقرر ہوتا ہے، ہر شے کا کوئی پیمانہ، کوئی وزن مقرر ہوتا ہے. مثلا آپ نے دودھ لینا ہو، پانی لینا ہو، کولڈ ڈرنک لینی ہو تو اس کا پیمانہ ہوتا ہے لیٹر کا. لیٹر ایک خاص مقدار ہے. اگر ناپنے کی چیز ہو تو میٹر ہے یا فٹ ہے اس کا پیمانہ. اسی طرح فٹ کے اندر پھر بہت ساری تقسیمیں ہیں، اسکوائر فٹ ہے، مکعب فٹ ہے. تو ایک نہ ایک معیار ضرور مقرر ہوتا ہے. معیار اور مقدار دونوں لحاظ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمانوں کو بنایا. والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اللہ نے آسمان کو بنایا اور ان کے درمیان پھر میزان رکھا. میزان کہتے ہیں، ویسے ہمارے یہاں تو ترازو کو کہتے ہیں، لیکن ہر وہ شے جس سے وزن کیا جا سکے، کسی چیز کا معیار ناپا جا سکے، اسے میزان کہتے ہیں. میزان کا قدیم تصور تو ایسا ہی تھا کہ ترازو کے دو پلڑے ہیں، اس کے اندر باٹ ہوتے تھے، 1 کلو کا، 2 کلو کا، 5 کلو کا، یا آدھا کلو کا، 1 پاؤ کا، 200 گرام کا، 100 گرام کا.
بچے تو نہیں جانتے سیر 2 سیر، لیکن پہلے سیر ہوا کرتے تھے تو آدھا سیر اور 1 پاؤ کا وزن ہوتے تھے، اب 200 گرام 100 گرام اس طرح کے، یہ ایک معیار ہے۔ مطلب کوئی چیز اگر خریدی جائے تو اس کے برابر وزن کر کے وہ چیز لی جاتی ہے، یہ ایک معیار ہے۔ اور ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، بزرگ بھی بچے بھی، اب جانتے ہیں کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں اس کے بھی وزن ہوتے ہیں، بالخصوص شاعری کے اندر قوافی اور اوزان ہوتے ہیں، وزن۔ کوئی شعر اگر کسی نے بے ربط کہہ دیا، اس کا پہلا مصرع دوسرے سے میچ نہ کرتا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ شاعری وزن میں نہیں ہے، وزن میں نہیں آئی۔ یعنی ہر شے کا میزان ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے، میزان بمعنی معیار۔ دنیا میں ہر شے کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف معیارات مقرر کیے ہیں، اور انسانوں نے اپنی اپنی ضرورت کے لیے ضرورت کے اعتبار سے مختلف معیارات مقرر کیے ہیں، ہر ایک نے مختلف معیار مقرر کیے ہیں۔ کوئی بھی چیز خریدنی ہو، کپڑا ہو، کوئی کھانے کی چیز ہو، کوئی پہننے کی چیز ہو، ایک اس کے وزن کی مقدار ہوتی ہے، یہ مقدار ہے۔ اس کی کوالٹی جس کو ہم معیار کہتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ ہر شے کے ایک معیارات انسانوں نے مقرر کیے ہیں۔ یوں ہی انسانوں کے اندر اچھے اور برے لگنے کے بھی لوگوں نے معیار بنائے ہوئے ہیں، انسانوں نے معیارات قائم کیے ہوئے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص اچھے طریقے سے گفتگو کرتا ہے، عہد کی پابندی کرتا ہے، بات کو سچا کرتا ہے، کہتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے۔ اس کی اچھائیاں اس کے اخلاق کے تابع ہو جاتی ہیں، وہ اخلاق کو اختیار کرتا ہے تو اچھا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں نے ایک اچھائی کے معیار بنائے ہیں۔ یوں ہی ظاہری شکل و صورت، ظاہری شکل و صورت کے اندر رنگ ایک معیار ہے، کہتے ہیں کہ گورا چٹا ہو، لیکن کیا کیجئے کہ جو گورے ہیں مغرب والے، وہ سن بات لیتے ہیں، اپنی جلد کو تپانے کے لیے، جلد کو تھوڑا سا براؤن کرنے کے لیے سن بات لیتے ہیں کہ ہماری جلد تھوڑی سی براؤن ہو جائے۔ تو لوگوں نے اسی طرح جو افریقہ کے رہنے والے ہیں، نیگروز ہیں، حبشی ہیں، ان کا ایک الگ حسن کا معیار ہے، خوبصورتی کا الگ معیار ہے۔ تو ہر ایک نے الگ الگ معیار مقرر کیے ہوئے ہیں۔ جیسے ہماری زرد نسلیں ہیں، چائنا ہے، فلپین ہے، جاپان ہے، کوریا ہے، یہاں کے لوگوں کی ناک بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ان کے یہاں معیارات حسن الگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کو معیار قرار دیا ہے، ظاہر اور باطن، صوری اور معنوی، صورت کے اعتبار سے اور سیرت کے اعتبار سے ہر لحاظ سے کامل و اکمل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں اور باطن میں، شکل میں اور صورت میں ہر لحاظ سے کامل ترین نمونہ جو اللہ کے ہاں معیار مطلوب ہے۔ آپ تحریر کرتے ہیں، بہت اچھی تحریر کرتے ہوں گے، لیکن جب آپ کسی کمپٹیشن میں بیٹھیں گے، ممتحن نے ایک کرائٹیریا بنایا ہوتا ہے، اس کرائٹیریا کو اگر آپ نے پورا کیا ہے تو اس کے ہاں آپ قبول ہوں گے۔ اس کے قریب جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنے اچھے نمبروں سے کامیاب ہوگا۔ لیکن آپ اپنی طرف سے کتنا ہی اچھا کر لیں، کتنا اچھا پیپر کر لیں، کتنی اچھی تحریر کر لیں، لیکن اگر ممتحن جو امتحان لینے والا ہے اس کے معیار پر نہیں ہے تو وہ معیار اس کے ہاں مقبول نہیں، تو آپ کامیاب نہیں ٹھہریں گے۔ یہ دنیا کا ایک اصول ہے عام سا۔ اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ نے ہر شے کے لیے میزان رکھا، اور میزان صورت میں بھی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال کا حسن عطا فرمایا، کمال کا حسن، معیار حسن۔ ویسے دنیا میں جو حسن عام طور پر ضرب المثل ہے وہ ہے حسن یوسف۔ حسن یوسف جو ہے، یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ بڑے کمال کا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے اس کا بیان فرمایا ہے کہ جب وہ ان عورتوں نے وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔
عورتوں نے ملامت کی زلیخا کو، زلیخا نے ان کو سامنے کیا، وہ ایسی بے خود ہوئی تو انہوں نے چھریوں سے جو پھل کاٹنے کے لیے رکھی تھی انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ حسن یوسف اتنا کمال کا حسن ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ہماری ماں، ہماری والدہ، ہماری ماں سے بڑھ کر ام المؤمنین، اچھا جب ہم امہات المؤمنین کا ذکر کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری اماں، امی جان، ام المؤمنین، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ ہماری ماؤں سے بڑھ کر ہماری مائیں ہیں۔ ہماری مائیں ان سے بہت پیچھے ہیں، حرمت کے اعتبار سے بھی، درجے کے اعتبار سے بھی وہ ہماری ماؤں سے بڑھ کر ہماری مائیں ہیں۔ یہ فرق یاد رہے امہات المومنین کے بارے میں کہ وہ ہماری مائیں تو ہیں لیکن ہماری ماؤں سے، سگی ماؤں سے بڑھ کر ہماری مائیں ہیں۔ وہ کیسے؟ مطلب اس نے عقیدت تو ایک الگ چیز ہے، عقیدت کے طور پر کہنا تو ایک الگ چیز ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ دیکھیے ہم میں سے کسی کی والدہ بیوہ ہو جائیں اور اس کے بعد کوئی ان سے شادی کرنا چاہے اور وہ راضی ہو جائیں تو وہ نکاح کر سکتی ہیں۔ ہماری مائیں متعلقہ ہو جائیں، کسی کے باپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اس کی جو بیوی ہے، اس کی اولاد، بچے کی ماں، وہ دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو اسے کوئی منع نہیں کر سکتا، شریعت منع نہیں کر سکتی۔ اس کے والدین، گھر والوں کو اللہ نے منع کر دیا کہ اگر کوئی شوہر دیدہ عورت اپنے معاملے میں کچھ کرنا چاہے، سورہ بقرہ میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر وہ عورت اپنے معاملے میں کچھ کرنا چاہے اسے روک نہیں سکتے، تم گھر والے نہیں روک سکتے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایسی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ان کا دنیا میں کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہماری ماں سے بڑھ کر ہماری مائیں ہیں، ان کی حرمت ہماری ماؤں کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، حضور کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے کبھی بھی کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہماری ماؤں سے بڑھ کر ہماری مائیں ہیں، تو ہماری ماؤں سے بڑھ کر ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بابت کہتی ہیں کہ لبائم زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن فی القطع القلوب علی الید۔ اللہ کی قسم وہ عورتیں جو حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی ہاتھ کاٹ بیٹھی تھی، لبائم زلیخا لو رأین جبینہ، میرے محبوب کا چہرہ دیکھ لیتی، میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی، وہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انگلیاں کاٹ دی، لأثرن فی القطع القلوب علی الید، اگر میرے حبیب کی ایڑیاں دیکھ لیتی، لأثرن، وہ میرے حبیب کے تلوے دیکھ لیتی، اپنے ہاتھ، اپنے دل کاٹ کر اپنے ہاتھوں پر رکھ دیتی۔ یعنی حضور کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی یوسف علیہ السلام کو میٹھا حسن عطا فرمایا تھا اور اللہ نے مجھے نمکین حسن عطا فرمایا، نمکین حسن عطا فرمایا۔ اور یہ فرق ہر صاحب ذوق سمجھ سکتا ہے کہ میٹھا کھانے سے انسان کا دل بھر سکتا ہے لیکن نمکین کھانے سے نہیں بھر سکتا۔ نمکین جتنا انسان ساری زندگی نمکین کھاتے کھاتے گزر جاتی ہے، میٹھا کھائے دنوں اور ہفتوں اور مہینوں گزر جائیں گزارا ہو جاتا ہے، لیکن نمک کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ میرے بھائی یوسف کو اللہ نے میٹھا حسن عطا فرمایا تھا اور اللہ نے مجھے نمکین حسن عطا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا دنیا میں کوئی مقابلہ ہے نہیں، کوئی نظیر ہے نہیں، بلکہ کسی کمال میں حضور کا کوئی نظیر اور مثیل ہے ہی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت طیبہ ہوئی نا تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور میرے ہاتھ سے غائب ہو گئے، کمرے کے اندر نور بھر گیا، کمرے کے اندر ایک نور پھیل گیا، ہر شے کو چھا گیا اور میرے ہاتھ سے بچہ غائب ہو گیا۔ فغشیت وغیبت فسمعت منادی ینادی طوفوا به مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو زمین کے مشرق و مغارب کی سیر کرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ بصورتہ، تاکہ ساری کائنات حضور کے نام سے، حضور کی تعریف سے، حضور کی صورت سے واقف ہو جائے۔ واغمسوہ فی اخلاق النبیین وآتوہ خلق آدم، ان کو آدم کے اخلاق دے دو۔ وشجاعت نوح،
اب ایک ایک نبیوں کے جو یہ حدیث میں بیان ہوا نا، اگر ایک ایک نبی کا موازنہ کرنا شروع کریں تو زندگی تمام ہو جائے، ہو نہیں سکتی، بات پوری نہیں ہو سکتی۔ مختصر یہ ہے کہ وَأَبُوهُ خُلْقَ آدم وشجاعت نوح وخلت ابراہیم واستسلام اسماعیل وجمال یوسف وشدت موسیٰ وقلب ایوب، اس میں ہے جمال یوسف، خود یوسف جیسا جمال اس کو دے دینا، آدم جیسے اخلاق دے دینا، نوح علیہ السلام جیسے شجاعت دے دینا، کہ کافروں کے اندر تنہا 9.5 سال تبلیغ کی اور 80 بندے مسلمان ہوئے، 40 مرد 40 عورتیں، ان کافروں کے درمیان تنہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکیلی تھی، سوائے اللہ کے کوئی آپ کا حامی و مددگار نہیں تھا، آپ کی شجاعت ان سے کہیں بڑھ کر رہی۔ اور خلت ابراہیم کو خلت عطا فرمائی، خلیل بنایا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور سن لو کہ تمہارے نبی کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا، اور حبیب حب سے ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا، حب کہتے ہیں عربی میں دانے کی مثال ہے، اور خلیل کا مادہ خلت ہے۔ خلت کہتے ہیں گہرے شگاف کو، کہ کسی کے دل میں گہرائی کے اندر اپنے حبیب دوست کی محبت داخل ہو جائے، وہ خلیل ہوتا ہے۔ گہرائی کی ایک انتہا ہوتی ہے، لیکن حب کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ آپ ایک دانہ کاشت کریں پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس سے درخت نکلے گا، اس درخت پر اس طرح کے ہزاروں سینکڑوں ہزاروں پھل ہر سال لگتے رہیں گے، اور ہر پھل کے اندر گٹھلی ہوگی اور لام متناہی ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب تیرے لیے ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ ہر آن حضور کی محبوبیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے جمال یوسف کے جمال جیسا اس کا جمال عطا کر دو۔ واستسلام اسماعیل جیسا قربانی کا جذبہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتال کروں، اور لڑتے لڑتے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ وہ تو اسماعیل تو ایک دفعہ چھری کے نیچے آئے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قربانی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے لفظ تو اقاتل فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، بار بار زندہ کیا جاتا ہوں، بار بار شہید کیا جاتا ہوں۔ خلت ابراہیم واستسلام اسماعیل وجمال یوسف شدت موسیٰ علیہ السلام کی مزاج کی شدت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے معاملے میں ایسے شدید تھے، اللہ کا معاملہ جب آ جاتا پھر آپ کسی کو نہیں پہچانتے تھے۔ امہات المومنین فرماتی ہیں حضور ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، حضور ہم سے باتیں کر رہے ہوتے تھے، ادھر کوئی اللہ تعالیٰ کا معاملہ آتا، مثلا نماز کا معاملہ آتا، یا کوئی جہاد کا معاملہ آتا، یا کوئی اللہ کا معاملہ آتا، حضور ہم سے ایسے اجنبی ہو جاتے کوئی حضور ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ قلب ایوب صبر ایوب کیسا صبر، ایوب کا صبر ضرب المثل ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ کے ہاں جس کا جتنا درجہ زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ ستایا جاتا ہے، اذیت دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ اذیت میں دیا گیا ہوں۔ یعنی آپ کی جان پر حملے ہوئے، دشمن نے آپ کی جان پر حملے کیے، آپ کے راستے میں کنکر اور پتھر بچھائے، آپ کو کنکر مارے، پتھر مارے، آپ کی پیٹھ مبارک پر اوج مبارک ڈالا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ ذکر کیا تھا، لوگوں نے پوچھا حضرت مکہ مکرمہ میں آپ کے ساتھ کیسے رہے لوگ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، صرف اتنا جملہ، کیا کیا ظلم نہیں کیا گیا تھا، صرف آپ نے اتنا فرمایا تھا کہ مکہ کے میرے پڑوسیوں نے مجھے ستایا بہت تھا۔ اس سے زیادہ حضور نے کوئی جملہ کسی کے حق میں نہیں فرمایا، کسی کے خلاف کسی کا اس سے زیادہ جملہ حضور نے نہیں فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت اور صبر کا عالم یہ تھا۔ قلب ایوب، اور فرمایا کہ زہد عیسیٰ جیسا درکتر کے دنیا سے بے رغبتی جو عیسیٰ کو تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ دنیا سے بے رغبت تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام کھجور کی پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، قمیص مبارک اتاری ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کھجور کے پتوں کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ تو
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کے کتے، یہ قیصر و کسریٰ اتنے آرام دہ بستروں پر سوئیں اور اللہ کے حبیب چٹائی پر سوئیں اور اس طرح کہ ان کے جسم پر چٹائی کے نشان پڑ جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ کی قسم میں چاہتا تو جب یہ سبیل میرے ساتھ سونے کا بن کر چلتا اور میں جتنا چاہتا لیتا۔ اے عمر، اللہ کی قسم جن کی تم بات کر رہے ہو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ہمارا حصہ اللہ نے آخرت میں رکھا ہے۔ دنیا سے ایسے بے رغبت۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز سے سلام پھیرا، لوگ ابھی بیٹھے تھے اور حضور ایسی تیزی سے دوڑے، لوگوں کی گردنیں پھیلاتے ہوئے حضور تیزی سے نکلے اور اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ حضور کو ایسی کیا جلدی تھی، کیا کام تھا کہ حضور سب کو چھوڑ چھاڑ کے نکل کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیا ہو گیا، آپ کیوں جلدی تشریف لے گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تعجب ہوا تو سنو، بات یہ تھی کہ میرے گھر میں تقسیم کرنے سے ایک سونے کا ٹکڑا بچ گیا تھا، میں نے سونا باقی تقسیم کر دیا تھا، سونے کا ایک ٹکڑا بچا ہوا تھا، مجھے ابھی خیال آیا کہ وہ سونا ابھی تک میرے گھر میں ہے تو اللہ کا رسول اس پر راضی نہیں ہوا کہ ایک لمحے کی تاخیر بھی ہو جائے، سونا اللہ کے نبی کے گھر میں رہ جائے، بس میں اس کو تقسیم کر کے تمہارے درمیان آیا۔ دنیا سے سرکار ایسے بے رغبت۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بات ہو یا آپ کے فضل و کمال کی بات ہو، دنیا میں کوئی آپ کا مثیل و مثال نہیں ہے۔ دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ تو اتنی کثرت سے لوگوں نے سنی ہے الحمدللہ یہ حدیث کہ اب طلباء کو بھی یاد ہو گئی ہوگی۔ یہ حدیث بہت زیادہ الحمدللہ حضور کے عشاق اہل حق علماء اس کو بیان کرتے ہیں، یہ ہماری ضرورت ایمانی ہے۔ ویسے اس مضمون کی 4 حدیثیں ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، 4 حدیثیں ہیں، لیکن یہ حدیث تو اتنی بیان کی جاتی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی مومن کامل تم میں سے ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائیوں سے، اس کی جان سے، اس کے ماں والدین سے، ہر ایک سے بڑھ کر اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور ہیں ہی اس قابل کہ ان سے محبت کی جائے، یعنی حضور سے محبت کرنا یہ کوئی حضور پر احسان نہیں یا کوئی وہ نہیں، بلکہ حضور اس کے مستحق ہیں کہ حضور سے محبت کی جائے۔ کیونکہ دنیا میں جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کی کچھ وجہ ہوتی ہیں، محبت کرنے کی کچھ وجوہ ہوتی ہیں، کسی وجہ سے بندہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ کوئی شخص اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کرتا ہے، بہت پیسہ خرچ کرتا ہے، بہت سخی ہے، دیالو ہے، بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، ہر ضرورت مند اس کے دروازے پر جائے وہ اس کی حاجت کو پورا کر دے تو وہ لوگوں میں، خلق میں محبوب ہو جاتا ہے۔ حاتم طائی کا نام دنیا میں ضرب المثل ہے، سخاوت میں بے مثال تھا۔ ملتان میں ہمیں یاد آیا ہمارے استاد گرامی قدر حضور غزالی زمان راضی دوران علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ونفر اللہ تعالیٰ مقدہ بیان کر رہے تھے حاتم طائی کی سخاوت کا قصہ۔ حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں بیان کیا کہ اس کے محل کے 8 دروازے تھے، 8 دروازے تھے، اور سائل ایک دروازے سے آتا وہ اس کو دے دیتا، وہ پھر دوسرے دروازے سے آ جاتا وہ اس کو بھی دے دیتا، وہی سائل تیسرے دروازے سے آتا وہ پھر بھی دے دیتا، پھر چوتھے، 5ویں، 6، 7ویں، 8ویں تمام دروازوں سے ہو کر آتا اور وہ ہر ایک دروازے سے پہچاننے کے باوجود اس کو دے دیتا تھا۔ تو سامعین میں ایک پادری تھا، ایک عیسائی پادری تھا ملتان کا۔ اس نے کہا کہ ایک سوال ہے۔ نے کہا کیا؟ اس نے کہا آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کے نبی سے بڑا سخی کوئی نہیں تھا، آپ کے نبی سے بڑا سخی کوئی نہیں تھا، اور یہاں آپ حاتم طائی کی سخاوت کی اتنی مثال بیان کر رہے ہیں، کیا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو اتنا دیا؟ انہوں نے کہا حاتم طائی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے آگے سمجھو پانی بھرتا ہے۔ حاتم طائی کے پاس سائل 8 دروازوں سے اس لیے آتا تھا
کہ ایک دروازے سے لینے سے اس کی سیری نہیں ہوتی تھی، اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی تھی، پھر وہ آتا تھا، 8 دروازوں سے آتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک دفعہ آتا، حضور اس کو ایک ہی دفعہ میں اتنا دے دیتے تھے کہ اس کو دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی، دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ یہ غزوہ حنین کا واقعہ ہے۔ وہ ایک قریش کا ایک سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد اس کو اسلام کی دعوت دی، بھئی تو وہ مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا کہ مجھے سوچنے کی مہلت دیجیے، 1 مہینے کی۔ حضور نے کہا کہ تجھے 3 مہینے کی مہلت ہے، 3 مہینے کی مہلت دی۔ اس دوران غزوہ حنین ہو گیا، بنو ثقیف کے ساتھ یہ بڑی مشکل جنگ تھی۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ مسلمانوں کے ایک لشکر میں اتنی بڑی تعداد کبھی نہیں تھی اتنے غزوہ حنین میں، اور مسلمان اپنی طاقت کو دیکھ کر جھوم اٹھے اور کہنے لگے کہ ہم تو تھوڑے تھوڑے ہوتے تھے، اللہ ہمیں کامیابی دیتا تھا، تو آج تو ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات، اللہ نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم نے دنیا کی تعداد پہ نظر رکھا، تم نے اللہ کی نصرت سے مدد ہٹا لی۔ اللہ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے یقیناً اللہ نے کتنے مواقع پر تمہاری مدد فرمائی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور خاص حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم اپنی کثرت پر فخر کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ فَلَمْ يُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، کوئی شے تمہیں بچا نہیں سکی، اور تم بھاگے، پھر اللہ نے تمہیں مدد عطا فرمائی، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ بنو ثقیف والے تیر اندازی کے بڑے ماہر تھے، سب سے زیادہ تیر اندازی اس کے عربوں میں بنو ثقیف والے تھے، طائف والے، یہ طائف کے قریب قبیلہ تھا۔ تو انہوں نے تیروں کے بچھاڑ کر دی، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت کی وجہ سے کھڑے رہے۔ شجاعت بھی ایک سبب ہے جس سے لوگ کسی کو محبوب رکھتے ہیں۔ بہادری بھی ایک وصف ہے انسانی، جو بہادر ہوگا لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، بہادر انسان سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں ان کے قدم اکھڑے ہوئے بھاگے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، سنو میں نبی ہوں اور میں جھوٹ نہیں کہتا، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میرے قدم نہیں اکھڑیں گے۔ سرکار ڈٹے رہے، شجاعت کا عالم یہ تھا، سب کے قدم اکھڑ گئے، حضور کھڑے رہے اور بار بار یہ رجزیہ کلمات پڑھتے تھے انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں اور میں جھوٹ نہیں کہتا، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر وہ جو صحابہ تھے پھر وہ پلٹے، پھر اللہ نے ان کے دلوں پر سکینت نازل فرمائی، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وعذب الذین کفروا، پھر اللہ نے ایسے لشکروں سے تمہاری مدد کی جن کو تم دیکھتے نہیں تھے، اور کافروں کو عذاب کیا۔ تو اس غزوہ میں بنو ثقیف کا بہت مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا، بکریاں، اونٹ، گائے، ریوڑ، بہت بڑے بڑے ریوڑ، ہزاروں کی تعداد میں ریوڑ تھے۔ وہ جو سردار تھا جس کو حضور نے اسلام کی دعوت دی تھی اور اس نے مہلت مانگی تھی، وہ حضور کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اتنا مال ملا ہے، کچھ بکریاں مجھے بھی دے دیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر کھڑے تھے، آپ نے وادی میں دیکھا، ایک وادی میں نا بہت ساری بکریاں چل رہی تھی، کئی 100 بکریاں، 300 سے زائد بکریاں چل رہی تھیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بکریاں تجھے کافی ہو جائیں گی؟ انہوں نے کہا حضور مجھ سے مذاق نہ کریں، میں نے کہا تھوڑی سی بکریاں مجھے بھی دے دیں، آپ کے پاس اتنی ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ بکریاں بھی تیری ہو گئی، اور ان کے چرانے پر جو غلام لگے ہوئے ہیں وہ بھی تیرے ہو گئے۔ وہ اسی وقت بکریوں کو چھوڑ کر حضور کے قدموں پر گرا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ بعد میں اپنی قوم میں گیا اور کہا کہ اللہ کی قسم محمد بادشاہ نہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ اتنا عطا فرماتے ہیں کہ پھر کسی کو مانگنے کی حاجت نہیں رہتی۔ سخاوت ایک وصف ہے نا، ایک وصف شجاعت ہے جس کا ذکر ابھی آپ نے سنا ہے، اور بھی اس طرح کے بڑے واقعات ہیں، ذرا ہمارا وقت بڑا محدود ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر وہ صفت ہے جس کی وجہ سے کسی سے محبت کی جائے۔ شجاعت تھی، سخاوت تھی، امانت کا عالم تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب آپ نے اعلان اسلام نہیں فرمایا تھا، اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس وقت تک، بلکہ اعلان نبوت کے بعد 13 سال جب آپ نبی ہیں، لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں لیکن امانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی، پورے مکہ میں اگر کوئی امین ہے، امانت دار ہے، تو اللہ کے حبیب ہیں۔
امانت دار ایسے ہیں کہ ایک دفعہ جب وہ حجر اسود کے رکھنے کا جب 1 گھنٹہ ہونے والا ہو نا، 5 منٹ پہلے مجھے بتا دیجیے. 1 گھنٹہ ہمارا ٹائم ہے، ٹائم سے آگے نہیں. کتنا ٹائم ہو گیا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ظاہر کی حیات ظاہری کے 35 سال ہوئے تھے. اعلان نبوت ابھی نہیں فرمایا تھا اور حجر اسود کی تنصیب کا مسئلہ آیا. بیت اللہ کو گرایا گیا، نئے سرے سے تعمیر کی گئی. اب عربوں میں جھگڑا ہو گیا کہ یہ حجر اسود کون رکھے گا. یہ بڑا شرف تھا، بڑا اعزاز تھا کہ حجر اسود کو کون نصب کرے. سب میں جھگڑا ہو گیا. قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی کہ ایک سمجھدار آدمی نے ان کو کہا کہ آپس میں نہ جھگڑو اور انتظار کرو، کل کا انتظار کر لو، صبح منہ اندھیرے آ جائیں گے اور آ کر بیٹھ جائیں گے. ہمارے علاوہ جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اس کو حکم مان لیں گے، جو وہ فیصلہ کر دے گا وہ ہم مان لیں گے. سب نے ساتھ کیا، سب نے قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ بیٹھ گئے صبح صبح منہ اندھیرے، اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے. جب حضور کو دیکھا سب نے بیک زبان نعرہ بلند کیا، جاء صادق الوعد الامین، جاء صادق الوعد الامین، وعدوں کا سچا کرنے والا اور امانت دار ہمارے درمیان آ گیا. حضور جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا. تو فیصلہ حضور نے فرمایا، صادق الوعد الامین. اور انصاف کرنے والے ایسے. اب جھگڑا تھا، کسی ایک قبیلے کو ترجیح دیتے تو دوسرا کہتا کہ مجھے تو پیچھے کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کا اندازہ لگائیے. کوئی شخص فراست والا ہو، عقل و فہم والا ہو، سمجھدار ہو، عمدہ فیصلے کرے، لوگ اس کی بھی بڑی تعریف کرتے ہیں، اس سے بھی محبت کرتے ہیں کہ یہ بہت محبوب ہے. قرآن مجید میں اللہ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کی قوت کی تفصیل فرمائی اور اس کو بطور احسان کے ذکر فرمایا ہے. فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو فہم عطا فرمایا. اور داؤد علیہ السلام کو انصاف کی قوت عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، انعام ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا. یہ فرق یاد رہے. جیسا لوگ ربا ربی میں کہہ دیتے ہیں کہ حضور ابھی نبی نہیں بنے تھے، 40 سال بعد نبی بنے. حضور تو اول سے نبی تھے. کنت نبیّ وآدم بین الماء والطین، کنت نبیّ وآدم بین الروح والجسد. حضور تب بھی نبی تھے. اعلان نبوت 40 سال میں ہوا ہے. تو ابھی اعلان نبوت نہیں ہے. لوگوں کو آپ کے نبی ہونے کا پتہ نہیں ہے. اس وقت حضور نے فیصلہ یہ فرمایا کہ چادر بچھاؤ اور اس کے اوپر حجر اسود رکھ دو اور سارے قبیلے والے اس چادر کو ہاتھ لگا کر اونچا کریں. جب وہ اس مقام تک آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو اٹھا کر نصب فرما دیا. یہ فراست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فراست بھی ایک سبب ہے. یہ انصاف فرمایا، یہ فراست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. وعدہ کا پورا کرنا ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی کے ساتھ جا رہے تھے. ایک صاحب، یہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. ایک صاحب رستے میں ملے، کوئی معاملہ ہوا، اس نے کہا ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں. وہ بھول گیا. بعض روایات میں بعض تفسیر نگاروں نے تو لکھا کہ 3 دن، لیکن بعض نے لکھا کہ صبح سے لے کر شام ہو گئی وہ نہیں آیا، بھول گیا. شام کو اپنے کسی حاجت سے وہ جب وہاں سے جانے لگا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہیں. انہوں نے کہا حضرت آپ کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے تو نے ہی تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں رہوں، تو میں تو تیرے انتظار میں کھڑا ہوں. انہوں نے کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں، میں بھول گیا تھا. یعنی وعدے کا وفا کرنے والا حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں. کوئی اخلاق حمیدہ، اوصاف حمیدہ ایسا نہیں جس میں حضور سے کوئی آگے ہو. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک ایک گوشہ کو، خواہ وہ اعلان نبوت سے پہلے کا ہو یا اعلان نبوت سے بعد کا ہو، اس کو حجت قرار دیا. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے، بہترین طریقہ ہے ہر شخص کے لیے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. جو اللہ اور یوم آخرت پر امید رکھتا ہے اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والا ہے، اس کو چاہیے وہ دیکھے کہ اس کا کون سا قدم، کون سا عمل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا قریب ہے. معیار ہم نے آیت اس لیے پڑھی تھی میزان کی، کہ میزان جو ہے اللہ کا معیار جو اللہ کو پسند ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ ہے. علماء نے لکھا کہ کلمہ طیبہ میں جو لا الہ الا اللہ کی لا ہے، لا کا معنی آپ سب جانتے ہیں کہ نہیں.
لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. تو فرمایا علماء نے حدیث میں تفسیر میں لکھا، شرح میں لکھا کہ اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ کے علاوہ حضور کی زبان سے کبھی کسی نے نہ سنی ہی نہیں. جس کو ہمارے امام نے، امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نظم کیا اور فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدخواہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدخواہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں کوئی نہیں سنتا آپ سے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جو آپ سے مانگنے آیا آپ نے کبھی نہ نہیں کیا. آپ جا رہے ہیں، ابو بکر ایک طرف ہیں، عمر ایک طرف ہیں، ایک سائل آیا، کہا کہ وہ مدینہ کی بات ہے، تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت ہے پوری کر دیں. حضور کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا. حضور کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے، پریشانی کے آثار نمودار ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس رسول تھے. حضور کے چہرے پر تقدر کے آثار کو دیکھا، چہرہ مقدر ہوا تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کچھ ہوتا ہے تو آپ تو روکتے ہی، تو آپ کیوں تکلیف محسوس کرتے ہیں؟ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ نہیں دے سکتے تو چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں. آپ نے ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر تم کیا کہتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی کسی سائل کو پھیرا ہی نہیں، اور یہ آپ کے پاس امید لے کر آیا ہے، اور آپ کی شان کریمی یہ ہے کہ آپ کے پاس نہ ہو تو کسی سے ادھار پکڑ کر دے دیں لیکن اس کی حاجت کو پورا کریں. ابو بکر نے کہا کہ ہاں اے ابو بکر، میرے رب نے مجھے ایسا ہی بنایا ہے، اور آپ نے ادھار پکڑ کر اس کی حاجت کو پورا کیا. یہ جتنے اوصاف حمیدہ ہیں، شجاعت ہو، دیانت ہو، سخاوت ہو، فراست ہو. ایک مدینہ میں دو بندوں کا جھگڑا ہو گیا، ایک یہ ہمسایہ تھا، وہ حضور کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میرا ہمسایہ نے مجھے بڑی اذیت دی ہوئی ہے. ہم برا پڑوسی جو ہے نا یہ دنیا کی بہت بڑی اذیت ہے. یہ کسی کو برا پڑوسی مل جائے نا جو بات بات پر بلا سبب تکلیف دے، ہم نے دیکھے ایسے پڑوسی. برا پڑوس اللہ کے حبیب نے اس سے پناہ مانگی ہے. برا پڑوسی مل جائے، بات بات میں جھگڑا، گاڑی آگے کیوں لگائی، پیچھے کیوں کیا، ادھر کچرا کیوں ڈالا، ادھر یہ کیوں کیا، ادھر سے یوں نکلا، ادھر سے یوں کیوں جا کر زندگی عذاب ہو جاتی ہے انسان. کہتے ہیں کہ انسان باقی چیزیں بدل سکتا ہے، پڑوسی نہیں بدل سکتا، ہمسایہ نہیں بدل سکتا. برے پڑوس سے اللہ کے حبیب نے پناہ مانگی. لیکن فراست نبوی کا اندازہ لگائیے. ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ پڑوسی نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے تو کیا میں اس کا بدلہ لے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو صبر کرو، پڑوسی کو ایذا نہیں دے سکتا، تو نہیں دے سکتا. پھر کچھ دنوں بعد آیا، کہا یا رسول اللہ بہت تنگ کر دیا، تو برداشت سے باہر ہو گیا، مجھے جواب دینے کی اجازت دے. ان کا نہیں، سرکار نے فرمایا نہیں تجھے اجازت نہیں. 3 دفعہ ایسا ہوا. تیسری دفعہ اللہ کے حبیب کی اب فراست دیکھیے، فراست نبوی، فراست نبوی کا اندازہ لگائیے کہ حضور نے فرمایا کہ تو بدلہ تو نہ دے لیکن تو اپنے گھر کا اسباب گھر سے باہر نکال کر سڑک پہ رکھ لے، اور جب کوئی آتا جاتا تو اس سے پوچھے کہ تو سامان باہر رکھ کے کیوں کھڑا ہے تو کہہ دینا کہ میرے ہمسائے نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا، بس اتنا کہہ دینا. اب اس نے سامان گھر سے باہر رکھا اور لوگ آتے جاتے رہے تو کئیوں نے پوچھا کہ بھائی سامان کیوں باہر رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یار پڑوسی نے بڑا تنگ کیا ہوا، ایذا دی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے میں کہیں جانے کا سوچ رہا ہوں. 3 4 6 8 10 بندوں کو جب اس نے کہا، ان بندوں نے جب اس کو ملامت کی اور پڑوسی کو پتہ چلا کہ میری اذیت کی وجہ سے یہ جا رہا ہے تو وہ خود باہر آیا اور اس نے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ بھائی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور میں آپ کا سامان گھر رکھاتا ہوں، آئندہ سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. یعنی بغیر اس کو کچھ کہے، بغیر اس کو بدلہ دیے اس کی اصلاح بھی فرما دی اور اس کی تکلیف بھی دور فرما دی. یہ آپ کی فراست ہے. غزوہ بدر آپ کا یقین ہوا ہوگا، یہاں یوم بدر کے حوالے سے بھی تقریب ہوئی ہوگی کہ انجمن والے ساتھی ماشاءاللہ نوجوان بڑے ایکٹیو ہیں اور بڑے متحرک ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی سعی کو مشکور فرمائے. غزوہ بدر میں جب مشرکین کا لشکر آیا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوس کو بھیجا آگے. یہ جاسوسی کا جو محکمہ ہے یہ اللہ کے حبیب کی ایجاد ہے. تو حضور نے ایک نمائندے کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے اور دشمن کے لشکر کی تعداد کتنی ہے. اب وہ ظاہر ہے دشمن کے لشکر کی تعداد ان سے گنتی نہیں ہو سکی. انہوں نے کہا یہ بہت بڑا لشکر ہے. فرمایا کہ پھر بھی کوئی اس کا، ان کا کہ اور تو میں کچھ نہیں دیکھ سکتا، یہ بتا سکتا ہوں کہ میں 2 دن وہاں 3 دن وہاں رہا. انہوں نے ایک دن میں 10 اونٹ ذبح کیے، ایک دن میں 9 ذبح کیے، پھر اگلے دن 10 کیے. تو ایک دن 10 کرتے ہیں، ایک دن 9 کرتے ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سن لو ان کے لشکر کی تعداد 950 ہے.
کیونکہ عرب ایک اونٹ کو 100 افراد کی کفایت کے لیے سمجھتے ہیں. ایک دن اگر وہ 1000 ہوتے تو روزانہ 10 اونٹ کرتے، اور اگر 900 ہوتے تو روزانہ 9 اونٹ کرتے. تو 10 اونٹ ایک دن کرتے ہیں، ایک دن 9 اونٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 950 ان کی تعداد ہے، اور 950 ہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صفت کو دیکھ لیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا اخلاق کہتے ہیں ہمارے ہاں اچھی گفتگو، کسی سے اچھے طریقے سے پیش آنے کو اخلاق کہتے ہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں اچھے اخلاق ہیں کہ فلاں صاحب ہے، میں اس کے پاس گیا، بڑے اچھے اخلاق سے پیش آیا، یہ بھی اچھے طریقے سے پیش آیا، اچھی گفتگو کی، خیال کیا، مہمانداری کی. عربی میں اخلاق کا معنی ہوتا ہے زندگی گزارنے کے تمام اسلوب. آداب اور اخلاق عربی زبان کے مطابق زندگی کے تمام گوشوں کو، جس میں کھانا پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، معاملات کرنا، تجارت، معیشت، اقتصادیات، ہر شے محیط ہے اخلاق. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ اللہ نے قرآن مجید میں آپ کی اخلاق کی عظمت کو اس طرح بیان فرمایا، اور فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عالیہ کی بلندی پر فائز ہیں، اخلاق عالیہ کے اوپر فائز ہیں. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ میں سارے اخلاق جمع تھے، یہ بے شک جمع تھے، لیکن اخلاق کے اوپر ہونے کا مطلب کچھ اور ہے. اخلاق عالیہ سے اوپر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقی بندہ اپنے اخلاق کے تابع ہوتا ہے. فلاں شخص بہت اچھا ہے، وہ بہت سچ بولتا ہے. ہمارے غوری صاحب بہت اچھے ہیں، بہت اچھے سی اے ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں، بہت اکاؤنٹس کی ان کی فرم ہے، بہت اچھا اکاؤنٹ چیک کرتے ہیں، بہت اچھے معاملات کرتے ہیں، بہت اچھے ہیں. فلاں شخص بڑا بہادر ہے، جنگ کے اندر ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی قدم نہیں اٹھاتا، پیچھے نہیں بھاگتا، بہت اچھا ہے. فلاں شخص وعدے کا بڑا پورا ہے، بہت سچا ہے، بہت اچھا ہے. یعنی ہر بندہ جو اچھا ہوتا ہے وہ اپنے کسی اچھائی کے تابع ہوتا ہے. اچھائی کو اختیار کرتا ہے تو وہ اچھائی اچھا ہو جاتا ہے، اگر اس اچھائی کو چھوڑ دے گا وہ اچھا نہیں رہے گا. لیکن اللہ کے حبیب کی خوبی یہ ہے، آپ کے اخلاق عالیہ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ اخلاق عالیہ کے اوپر فائز ہیں. آپ جس چیز کو اختیار کر لیں وہ اچھی ہو جاتی ہے، جس چیز سے منع کر دیں وہ بری ہو جاتی ہے. اخلاق کے اوپر ہونے کا مطلب یہ ہے. اب دیکھیے، نماز سے کوئی اچھا عمل نہیں ہے. کوئی شخص کہے کہ میں فجر کے 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں، وہ زیادہ قرآن پڑھے گا، زیادہ رکوع و سجود کرے گا، لیکن وہ گنہگار ہوگا. حضور کے اخلاق عالیہ کے اوپر ہونے کا مطلب یہ ہے ہر چیز میں، ہر خوبی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو آپ اختیار کر لیں وہ اچھی ہو گئی، جس چیز کو آپ نے چھوڑ دیا وہ برباد ہو گیا، وہ برا ہو گیا. صرف نماز ہی کی نہیں، رمضان کے روزہ سال بھر اتنا بڑا اجر ہے. فرمایا کہ ہر عمل کی جزا کو دنیا میں اللہ نے حساب مقرر کیا، روزے کا بدلہ اللہ خود دے گا. لیکن 5 دن سرکار نے منع کر دیا، ان 5 دنوں میں جو روزہ رکھے گا وہ گنہگار ہوگا. غرض ہے کہ زندگی کے تمام گوشے، تمام معاملات، تجارت میں نفع کماؤ حلال ہے، سود سے نفع کماؤ حرام ہے، اللہ کے نبی نے منع کر دی. حضور نے خیبر سے واپسی پر کہا کہ میں حمار اہلی کو حرام کرتا ہوں. اس سے پہلے عرب گدھا کھا لیا کرتے تھے، اب حمار اہلی پالتو گدھے کو حضور نے کہا میں حرام کرتا ہوں، تو حرام ہو گئی. یعنی حضور کے اخلاق یہ ہیں کہ جس چیز کو حضور اختیار کر لیں وہ اچھی ہو جاتی ہے، حضور جس کو چھوڑ دیں وہ بری ہو جاتی ہے. اس سے پہلے عرب کھاتے تھے. غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کو حرام کیا تھا. تو جس چیز کو آپ حلال کر دیں وہ حلال، جس کو آپ، یہ ہے اخلاق عالیہ کے اوپر ہونے کی صفت. اور حسن جمال کی بابت اور صحابہ کرام، آپ نے بھی آج یہ محفل سجائی شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، حضور کی خوبیوں، صفتوں، خوبصورتیوں کے بارے میں. شمائل کا مطلب ہے حضور کے حسن و جمال کی باتیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین گاہے گاہے محض اس لیے جمع ہوتے تھے جس کے لیے آج آپ جمع ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے صحابہ کرام، ابھی کچھ ہی عرصہ تو حضور سے گزرا ہے، مولا علی کا دور خلافت ہے، اور کہا کہ صف لنا یا امیر المؤمنین، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اے امیر المؤمنین ہمارے سامنے حضور کی صفتیں بیان کیجیے، حضور کے کمالات کا بیان کریں. یعنی اس سے محبت پیدا ہوتی، اس سے ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان اس سے مکمل ہوتا ہے. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی دیر حضور کی صفتیں بیان کی. بیان کرتے کرتے آخر میں عجز بیانی کا اظہار کیا اور کہا کہ لوگوں سن لو،
بس اتنی بات ہے، لم ارى مثلہ قبلہ ولا بعدہ، حضور سے پہلے اور نہ حضور کے بعد کوئی حضور جیسا نہیں ہے، لم ارى مثلہ قبلہ ولا بعدہ۔ آپ کے شہزادے نوجوانان جنت کے سردار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ سألت خالی ہند بن ابی حالۃ عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان وصافا وانا ارجو ان يصف لي شيئا منه اتعلق به فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسن مجتبی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کے بیٹے سے، ہند بن ابو حالہ کے بیٹے تھے، تو ہند بن ابو حالہ سے میں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابے آپ حسن و جمال کی باتیں تو بتائیں۔ سألت ہند بن ابی حالہ عن حلیۃ رسول اللہ، حضور کے حلیہ کے بارے میں پوچھا، حضور کی صورت کے بارے میں پوچھا، عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان وصافا، ان کے میرے ماموں کی صفت یہ تھی کہ وہ کسی بھی چیز کی جب جزئیات کے ساتھ بیان کرتے تھے تو ایسا نقشہ کھینچتے تھے کہ پوری تصویر سکیچ بنا دیتے تھے۔ کسی بندے میں صفت ہوتی ہے نا کہ جب وہ بیان کرتا ہے تو ایسی جزئیات کے ساتھ وہ تفصیل بیان کرتا ہے کہ سننے والے کی آنکھوں میں پورا نقشہ سمو دیتا ہے، یہ ان کے اندر صفت تھی۔ سألت خالی ہند بن ابی حالۃ عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان وصافا، بڑے وصاف تھے، اور انا ارجو ان یصف لی شیئا منہ اتعلق به، اور مجھے امید تھی کہ جو بھی شے حضور سے متعلق ہوگی یہ اس کا کمال کا بیان کریں گے۔ فقال، تو انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما متفخما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھانے کیا پوچھتے ہو، بڑے عظیم الشان تھے۔ کان فخما متفخما، بڑے عظیم الشان تھے۔ یہ فخما متفخما یعنی انتہا سے بھی زیادہ عظیم الشان تھے۔ فخما متفخما یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، چہرہ مبارک ایسا چمکتا تھا کہ چودھویں کا چاند بھی کیا چمکتا ہوگا۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، اطول من الربوع واقصر من الشذر، بہت لمبے بندوں میں آپ کا قد میانہ تھا، اور چھوٹے جو ہوتے تھے ناٹے چھوٹے قد والے، ان سے حضور کا قد مبارک بڑا تھا، یعنی انتہائی متوازن قد تھا، ایسا بڑا نہیں جو آنکھوں کو برا لگے اور ایسا چھوٹا نہیں کہ نگاہوں میں حقیر لگے۔ اطول من الربوع واقصر من الشذر، عظیم الہامہ، سر اقدس توازن کے ساتھ بڑا تھا۔ سر اقدس، سر بڑے سرداروں کو اردو کا محاورہ ہے، سر بڑے سرداروں کے پیر بڑے گواروں کے، تو عظیم الہامہ رجل الشعر ان انفرقت عقیقہ فرق والا لا یجاو شعره شحوة اذنه ذا بفرة ازهر اللون واسع الجبين ازدج الحباجب سبابغ في غير قبل بينهما عرق يدبه الغضب اقنى العرنين له نور يعده يحسبه من لم يتأمله اشم كث اللحية حصار الخدين ضريع الفم اشنب مفلج الاسنان دقيق المصرب كان عنقه جيد دمية في صفاء فضة معتدل الخلق باقيا معتدلا صباع البطن والصدر فصيح الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم القراديس الافضل المتجرد موصول بين اللبد والصرة بشعر يجري كالخط عالي الثديين والبطن مما سبا ذلك اشهر الذراعين والمنكبين موصول بين اللبد والصرة واشهر الذراعين اعالي الصدر وبين المنكبين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے اتنی تفصیل، اتنی باریکی کے ساتھ بیان کیا، اتنی لمبی حدیث شریف ہے۔ آگے فرمایا کہ طویل الزندین رحب الراحت الرحفت شأن القدمین رحب الرابط رحم الشافت خافض الطرف نظر العین الى الارض اطول من نظره الى السماء جل نظره الملاحظة، اور فرمایا کہ جب وہ چلتے تھے کہا ينحط من صبب الى السماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو پورے قدم سے یخطأ تکفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قدم مبارک پورے زور سے اٹھایا کرتے تھے پوری طاقت سے، اور آپ چلتے تو ایسا تھا اذا مشى کانما ينصب الى الارض، جیسے زمین پر اتر رہے ہیں بلندی سے نیچے کی طرف اترتے ہوئے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، اتنا لمبا نقشہ کھینچا۔ وہ فرماتے ہیں عظیم الہامہ، سر اقدس بڑا تھا، رجل الشعر، بال مبارک ہموار تھے، نہ بہت زیادہ گنگریالے نہ بہت سیدھے، رجل الشعر ان انفرقت عقیقہ فرق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ مبارک نکالتے تو انگلی سے یوں کرتے تھے تو سیدھی مانگ نکل جاتی تھی،
ان انفرقت عقیقہ فرق والا لا یجاوز شعره شحمۃ اذنہ ذا غفرۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کبھی کان کے لو سے نیچے نہیں تھے. آپ کے بال کان کے لو مبارک تک ہوتے تھے. شحمۃ اذنہ ذا غفرۃ اظہر اللون، آپ کا رنگ مبارک چمکتا ہوا تھا. اظہر کلی کی طرح کھلتا ہوا ہے. اظہر اللون واسع الجبین، پیشانی مبارک کشادہ. الزجر کف اللحیہ، سہل داڑھی مبارک گھنی. کف اللحیہ ریچھ مبارک گھنی. کف اللحیہ سہل الخدین، گال مبارک نہ پھولے ہوئے نہ پچکے ہوئے. سہل الخدین ہموار گال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، چمکتے ہوئے. سہل الخدین ضریع الفم اشنب، دہانہ مبارک توازن کے ساتھ کشادہ. ضریع الفم اشنب مفلج الاسنان، دانت ایسے گویا موتیوں کی لڑی پہ روئی ہوئی. دقیق المسربتی، باریک باریک ریخیں نظر آتی تھی. کان عنقہ جید دمیۃ فی صفاء فضۃ، آپ کی گردن مبارک ایسی تھی جیسے چاندی کی گڑیا کی گردن ہو. گردن مبارک ایسی. کان عنقہ جید دمیۃ فی صفاء فضۃ معتدل الخلق باقیا معتدلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال اعتدال پر تھے. ہر چیز جسم کا ہر چیز ایسی اعتدال پر تھی کہ ہر چیز اس سے نہ کم نہ زیادہ. اللہ نے جو میزان قائم کیا، حسن کا معیار بنایا، وہ اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا. ضخم الکرادیس افضل المتجرد، آپ کے جسم کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر خوب مضبوطی سے پیوست تھا، ڈھیلا ڈھالا جسم نہیں تھا. آپ ضخم الکرادیس افضل المتجرد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑ مبارک ہر جگہ آپ مضبوطی سے جڑا ہوا تھا. اور موصول بین اللبۃ والصورۃ بشعر یجری کالخط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق مبارک کی ہڈی سے لے کر ناک مبارک تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی. بالوں کی ایک باریک لکیر تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صباح البطن والصدر، آپ کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک ہموار تھا. پیٹ اندر کو دھنسا ہوا بھی نہیں تھا اور پیٹ باہر کو ابھرا ہوا بھی نہیں تھا. یعنی اللہ نے کیسا کمال کا حسن عطا فرمایا، معیار حسن اللہ نے عطا فرمایا، مردانہ حسن کمال اللہ نے بنا دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ کے حبیب اس پر پورے اترتے ہیں. موصول بین اللبۃ والصورۃ بشعر یجری کالخط عار الثدیین والبطن مما سوا ذلک. اس کے علاوہ سینہ مبارک کے اوپر کا حصہ ادھر اور کندھوں کے اوپر تھوڑے تھوڑے بال تھے. اشعر الذراعین والمنکبین، اور اس کے علاوہ جسم مبارک پر کہیں بال نہیں تھے، پیٹ پر بال نہیں تھے. اور رفع الراحۃ شأن الکفین والقدمین، پائے مبارک کے اندر ہلکا سا خم تھا، کرب تھا. پیر جب رکھتے ہیں نا، پیر نیچے سے چپٹا ہونا. ملتان میں ہمارے ایک عزیز تھے، وہ آرمی میں کمیشن لینا چاہتے تھے، وہ صرف اس وجہ سے ریجیکٹ ہوئے کہ ان کا پیر سپاٹ تھا، نیچے سے بالکل چپٹا تھا. پیر کے اندر درمیان میں ہلکا سا کرب ہونا یہ حسن اور کمال کا معیار ہے. فرمایا کہ سائر الاطراف، اور فرمایا کہ خمسان الاخمصین ازال تقلعا ویقو تکفعا ویمشی ہونا ذریع المشیہ اذا مشاک انما ينحط من سبب الالف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے اتنے ہموار اور اتنے سبک رفتاری سے چلتے تھے کہ جس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. اذا التفت جميعا، حضور جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے، بات کرتے تو پورا فوکس اس کی طرف کرتے تھے. یہ جو آج کل کا فیشن ہے نا کہ بات کرو منہ ادھر کر لو، بات ادھر اس بندے سے کر رہے ہیں منہ ادھر کر لو، ان سے بات کرنی ادھر منہ کر لو، یہ لاپرواہی دکھانا یہ اللہ کے حبیب کی سنت نہیں ہے، بڑی تکلیف دہ کیفیت ہے. اذا التفت جميعا، جب حضور کسی کی طرف التفات فرماتے تو مکمل توجہ اس کی طرف فرماتے تھے. خافض الطرف، نظریں نیچے جھکی رہتی تھی. خافض الطرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظریں نیچے رکھتے تھے. نظرہ الی الارض اطول من نظرہ الی السماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں زمین کی طرف زیادہ رہتی تھیں بنسبت آسمان کی طرف اٹھنے کے. آسمان کی طرف آپ بہت کم دیکھتے تھے، اوپر بہت کم دیکھتے تھے، آپ نظریں جھکا کر رکھتے تھے. وہ اعلیٰ حضرت کے سلام میں ہے نا کہ نیچی نظروں پر لاکھوں سلام، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. تو نظریں نیچی اور نگاہ بلند ایسی کہ جنت کو دیکھ لیں. خافض الطرف نظرہ الی الارض اطول من نظرہ الی السماء، نظر زمین کی طرف زیادہ ہوتی تھی بنسبت آسمان کی. اور جل نظرہ الملاحظہ، ایک نظر کسی کو حضور دیکھ لے پورا اسکیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی شخصیت کا آ جاتا ہے. جل نظرہ الملاحظہ یسوق اصحابہ، ہر معاملے میں اپنے صحابہ کرام کی رہنمائی کرتے تھے. یسوق اصحابہ ویبدأ من لقیہ بالسلام، جس سے بھی ملاقات ہوتی تھی سرکار دو عالم السلام میں ہمیشہ سبقت کے جان کرتے تھے. یہ حضرت ہند بن ابو حالہ نے حضور کا حلیہ مبارک بیان کیا.
قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیہ مبارکہ، وہ رکوع مبارک 19 پارے کا، وہ پورا حضور کی سیرت کا احاطہ کا، حضور کی صورت کا احاطہ کرتا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں رحمان کے بندے عاجزی اختیار کرتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں۔ وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کوئی جاہل اس سے مخاطب ہو جائے تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، رات رات بھر قیام کرتے۔ ام المؤمنین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ ساری رات کھڑے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پیر مبارک ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، آپ کے صدقے تو لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، وہ بندے اللہ کے ایسے ہیں ساری رات گزارتے ہیں سجود و قیام کرتے ہوئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ظاہری ہو یا صورت سیرت باطنی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے کامل و اکمل نمونہ ہے۔ آپ کی یعنی مردانہ حسن کا اگر نمونہ دیکھنا ہو، اللہ کے حبیب کی ذات کو معیار اللہ نے ٹھہرایا۔ ناک کہتی ہو وہ اقن العبنین لہو نور یعلوہ یحسبہ من لم یتملہ اشم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی مبارک، ناک مبارک اتنی ہموار ستوان آنکھ تھی، اور نوک مبارک سے ایسا لگتا تھا جیسے نور پھوٹ رہا ہو۔ اقن العبنین لہو نور یعلوہ یحسبہ، اس سے گویا نور نکلتا ہوا نظر آتا۔ اقن العبنین لہو نور یعلوہ یحسبہ من لم یتملہ اشم، آپ صلی اللہ سوابق فی غیر قبل بینہما عرق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بھمیں تھی یہ باہم ملی ہوئی نہیں تھی، ہماری ملی ہوئی، حضور کی ملی ہوئی نہیں تھی۔ فرمایا کہ بینہما عرق یدرہ الغضب، درمیان میں ایک رگ تھی جو غضب کے وقت میں نمایاں ہو جاتی تھی۔ یعنی حسن اور جمال دیکھنا ہو تو دیکھا جائے گا کہ حضور کے کتنا قریب ہے۔ مردانہ حسن و جمال کے پیکر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی اس سے مختصر۔ تو حضور کے حسن و جمال کی باتیں پوری نہیں کر سکتا، حضور کے فضل و کمال کی باتیں کوئی نہیں کر سکتا۔ کان خلقہ القرآن، پورا قرآن کو اگر مجسم جسم بنا دیا جائے تو اللہ کے حبیب کی ذات بن جاتی ہے، اور حضور کی سیرت طیبہ کو لکھ دیا جائے تو قرآن بن جاتا ہے۔ کان خلقہ القرآن، حضور سراپا قرآن تھے۔ تو یہ چیزیں حضور کی محبت کے بڑھانے کا سبب ہیں، اور حضور کی محبت کا ہونا عین ایمان ہے۔ کوئی دنیا میں ایک حسن و جمال بھی ایک وجہ ہوتی ہے، فلاں شخص بڑا خوبصورت ہے یار، اس کی طرف دیکھ کر دل کھنچتا ہے، لوگ دیکھتے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ مدینہ میں ایک بچہ، ایک یہودی بچہ 12-14 سال کا بچہ، اس کا وہ حضور کا عاشق ہو گیا، گھر سے سودا سلف لینے نکلتا، حضور کی محفل سجی ہوتی، صحابہ کرام کی بزم ہوتی، کھڑا ہو جاتا، دیکھتا رہتا، کبھی دیر ہو جاتی، دکانیں بند ہو جاتی، سامان رہ جاتا، گھر سے ابا مارتا تھا، کبھی لے جاتا تھا دیر سے، تب بھی لیٹ جانے پر مار پڑتی۔ موت کا وقت آ گیا اور اب وہ ادھر ادھر بے قراری سے دیکھے تو اس کے باپ کا دل پسیج گیا۔ یہودی تو تھا لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے۔ شفقت پدری نے جوش مارا، کہا کہ بیٹا کیا کہتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ بچہ ڈرتا تھا کہ حضور کا نام لوں گا تو باپ مارے گا، بالآخر مجبور ہو کر کہا کہ سرکار کو حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بندے کو بھیجا، حضور کو کہا کہ میرا بیٹا قریب المرگ ہے، آپ کا احسان ہوگا، ہم آپ کی امت آپ کو مانتے تو نہیں لیکن میرا بیٹا آپ کا دیوانہ ہو گیا ہے، تو آپ اگر تشریف لائیں تو اگر زیارت کرا دیں تو میرا بیٹا خوش ہو جائے گا، میں باپ مجھے تک وہ راحت مل جائے گی۔ سرکار نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ حضور اس کے گھر میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کا چہرہ روشن ہو گیا، اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ تو حضور نے اس کو دیکھا، حضور نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ بیٹے یہ پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھ لیں۔ اب وہ گھبرا گیا، بچہ بیمار ہے، بستر مرگ پر ہے، باپ کو تو نہیں پتا تھا کہ مر جائے گا لیکن بیمار بہت شدید تھا۔ تو اس نے گھبرا کر باپ کو دیکھا، باپ نے کہا بیٹے ابو القاسم جو کہتے ہیں حضور کی کنیت ہے، باپ نے کہا بیٹے ابو القاسم جو کہتے ہیں تو کہتے ہیں، تو خوش ہو جائے، اس کا مطلب تھا بیٹا خوش ہو جائے۔ تو بیٹے نے خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھا اور بچے نے آنکھیں موند لی، بچہ دنیا سے چلا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو آپ نے اللہ کی شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ایک اپنے بندے کو اپنے حبیب کی امتی بنایا اور جہنم میں جانے سے بچا دیا. یعنی حسن و جمال ایسا کہ چہرہ دیکھتا اور وہ مسلمان ہو جاتا. بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے جب حضور کا چہرہ دیکھا. ہاں، یہ فرق ہوتا ہے انسان کے دل میں. قبول حق کی زمین دل ہے. جیسے بارش ہوتی ہے، بارش آپ کی مسجد کے سین میں ہوتی ہے، سبزہ نہیں ہوگا، تیز چلے بندہ گر جائے گا، سلپ ہو کر گر جائے گا. لیکن اگر زرخیز زمین پر گرے گا وہاں پھول بوٹے اگیں گے، سبزہ اگے گا، زمین زندہ ہو جائے گی. قرآن مجید نے اس کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں بتایا. اللہ کے حبیب ہدایت دینے والے ہیں، لیکن قبول حق کی سرزمین دل ہوتی ہے. اگر دل کے اندر قبول حق کی نشانی موجود ہے تو پھر وہ قبول حق کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. کئیوں نے کہا اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، یقیناً یہ اللہ کے نبی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت سے ہمارے دلوں کو معمور و منور فرمائے. آخری عشرہ ہے، آج 23ویں رات ہے. اللہ تعالیٰ اس میں جاگنا بیٹھنا ہمارا شب قدر کا جاگنا بیٹھنا بنا دے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں یہ ایمان کا محور ہے. ہمارے یہاں کسی سے پوچھے نا تو وہ کہتا ہے جی ایمان کا جو مرکز ہے وہ توحید ہے. ایمان کا جو مرکز ہے نا وہ ہے رسالت. مرکز ایمان کی بنیادیں 3 ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. پروٹوکول میں توحید پہلے ہے، درجے میں توحید پہلے ہے، لیکن مرکزیت رسالت کو ہے. مرکزیت رسالت کو ہے. قل، اللہ نے اس لیے کہا. آپ سمجھتے ہیں سارے قرآن پڑھے ہوئے اللہ احد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورۃ اخلاص کا ترجمہ سب جانتے ہیں. اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ بیٹا نہ باپ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. قل ہٹا دے تب بھی مضمون پورا. یہودی بھی ایک رب کو مانے، عیسائی بھی ایک رب کو مانے، ہندو بھی ہزاروں بھگوانوں کے باوجود ایشور کو ایک مانے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، مجھے ان کی توحید قبول نہیں. پیارے تو کہہ، قل تم فرما دو وہ اللہ ایک ہے. اس لیے ہمارے امام نے فرمایا ہے قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی. قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی. کتنی ہے اللہ کو تیری گفتگو پسند، اللہ کو تیری گفتگو اتنی پیاری ہے. اللہ نے اپنی توحید کی گواہی بھی آپ سے دلوائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت سے ہمارے دلوں کو معمور و منور فرمائے. حضور کی عشق و محبت پر جینا اور اسی پر موت نصیب فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق دے. آپ کی عشق و محبت سے ہمارے دلوں کو معمور و منور فرمائے، اور آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی سے ہمارے اعمال کو مزین فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.